شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آغاز ایک بار ہم اپنی زندگی میں پھر دیکھ رہے ہیں، اور یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی لیلۃ القدر میں آج سے 1490 سال پہلے شمسی تقویم کے مطابق اور 1456 سال پہلے ہجری تقویم کے مطابق غار حرا میں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کلام اپنی آخری صورت میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا یہ معجزہ روئے زمین پر زندہ صورت میں موجود ہے اور تا قیام قیامت موجود رہے گا. قرآن کریم کے نزول کے اس مہینے میں قرآن فہمی، قرآن کی تلاوت، قرآن کی سماعت اور قرآن سے تعلق کی بہت ساری جہتیں اور بہت ساری نوعیتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. ایک روحانیت کا ایک سیلاب ہے کہ جس سے ہم سارے کے سارے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. دن میں روزے ہیں اور راتوں کا قیام ہے، قرآن کریم کی سماعت ہے قیام کی حالت میں، اور جن کو تلاوت کی سعادت نصیب ہوتی ہے وہ اس کی تلاوت سے مستفید ہوتے ہیں. تو صرف تلاوت اور سماعت سے بڑھ کر اس کے معنی اور مفاہیم سے کچھ نہ کچھ آشنائی حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کے ان ساعتوں اور ان گھڑیوں کا بہتر استعمال آج کے دور کی اہم ترین ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اہل علم کی کوششیں اور ان کی کاوشیں ایک زمانے سے جاری ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے اہل علم کا یہ معمول رہا ہے، خصوصاً علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ اور بعد کے بہت سارے علماء کا، اور آج بھی مختلف ممالک کے طول و عرض میں یہ طریقہ رائج ہے کہ رات کو تراویح میں تلاوت کیے جانے والے مقامات کو خلاصے کی صورت میں اخیر میں یا فجر کے موقع کے وقت، فجر سے کے بعد درس کی صورت میں بیان کرنے کا ایک سلسلہ رائج اور قائم ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھی اور مستحسن کاوش ہے. قرآن کریم کے مضامین کا احاطہ تو صحیح معنی میں ہو نہیں سکتا، لیکن اس حوالے سے اہل علم کی مختلف قسم کی کوششیں ہیں. علامہ وحید الزمان نے طبیب القرآن کے نام سے کتاب باضابطہ تصنیف فرمائی. اشاریہ مضامین قرآن سید ممتاز علی کی، خلاصۃ القرآن مولانا اسلم شیخو پوری کی، مضامین قرآن زاہد ملک کی، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں قرآن کریم کے مضامین اور اس کے جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کو بطور خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر معانی اور مفاہیم کا وہ بحر ناپیدا کنارہ ہے کہ کسی ایک مجلس میں اس کے پورے ایک پارے کی تفہیم یا اس کا خلاصہ بیان کرنا ناممکن سی چیز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ مالا یدرک کلہ لا یترک جلہ، کہ جو چیز پوری کی پوری حاصل نہیں کی جا سکتی تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو حاصل کیا جا سکا اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ ایک کاوش آج سے شروع کی جا رہی ہے رمضان ٹرانسمیشن کے طور پر، کہ وہ قرآن کریم کا وہ حصہ کہ جو رات کو تراویح کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے ایک پارہ، اس کے مضامین کا ایک ہلکا سا احاطہ، ایک ہلکا سا تعارف اور اس کی ایک جھلک مشاہدین کرام کے گوش گزار کر دی جائے، تاکہ ہم کسی نہ کسی حد تک اس چیز کا احساس اور شعور حاصل کر سکیں کہ قرآن کریم اپنے مضامین کے اعتبار سے کن کن چیزوں کو بیان کرتا ہے اور ہمارے لیے اس میں کس قدر ہدایت کے وسائل موجود ہیں. تو قرآن کریم کی ابتدا کرتے ہوئے پہلے پارے سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پارے میں سورہ فاتحہ
اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ اس میں آتا ہے، اور اس میں جہاں تک پہلی صورت کی بات ہے سورہ فاتحہ، جسے فاتحۃ القرآن کہا جاتا ہے، گویا قرآن کریم کے مضامین اور اس کی ابتدا ہے یہ، اس سے گویا قرآن کریم کا افتتاح کیا جاتا ہے، یہ ام القرآن بھی کہلاتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، معاد ہے، اور تذکیر ہے، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایام اور پرانی تاریخ کے حوالے سے یاد دہانی، اور تذکیر بالبعث بعد الموت، موت کے بعد کا جو نظام ہے، وہ جو مرحلے ہیں اس کے ذریعہ یاد دہانی اور نصیحت اور موعظت، ان سب مضامین کا کچھ نہ کچھ خلاصہ اور جھلک اس صورت مبارکہ کے اندر پائی جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کا حق تو اس چھوٹی سی مجلس میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے اس فقیر کا ایک جو ہے مستقل ایک لیکچر سورہ فاتحہ کے مضامین کے احاطے پر مشتمل موجود ہے، یوٹیوب پہ ہے، اس کا ڈسکرپشن اسی لیکچر کے ساتھ ڈال دیا جائے گا اس درس کے ساتھ، تو اس سے آپ مکمل طور سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر اس کو دعا کے پہلو سے لیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے سامنے عجز و نیازمندی کا اظہار، اور اس کے بعد اس کے حضور دعا کی گئی ہے۔ اگر اس کو توحید کے پیغام سے جوڑ کر دیکھیں تو توحید کی تینوں اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کا اس کے اندر تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اگر اس کو پچھلی امتوں کے احوال کے حوالے سے تذکرہ کریں تو اس میں جو ہے وہ مغضوب علیہم قوم یعنی یہود، اور ضالین یعنی گمراہ قوم نصارہ کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس میں منعم علیہ جو انبیاء اور صالحین اور صدیقین اور شہداء، ان کے جو ہے انعامات کا بھی تذکرہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالک یوم الدین کہہ کے اللہ کے اس یوم جزا اور قیامت کے دن کا بھی اس کی ایک جھلک بھی اس میں دکھا دی گئی ہے، اور جو سب سے بڑی دعا کی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سب سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عبودیت کا یہ اقرار کیا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ سارے مضامین اس صورت مبارکہ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ عظیم ترین صورت ہے کہ جو ہر نماز کے اندر دہرائی جاتی ہے، جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، تو یہ ام القرآن، فاتحۃ القرآن، فاتحۃ الکتاب ہے کہ جس کے ذریعے اس گویا درس کا بھی اور قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ ہے، اور سورہ البقرہ کے اندر 286 آیات ہیں، اور اس کا ایک بڑا حصہ اس پہلے پارے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک اس کے مضامین کا احاطہ کرنے کی بات ہو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان کا کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں کہ جو مغضوب ہیں، جو تیرے غضب کے مستحق بنے یا جو گمراہ ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی یہ بات فرما دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ گویا اگر صراط مستقیم طلب کی گئی ہے تو صراط مستقیم کے لیے عملی نسخہ یہ قرآن کریم ہے، اور جس کی ابتدا سورہ بقرہ سے کی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ قرآن کریم کے سب سے طویل ترین صورت ہے، جیسے میں نے بیان کیا کہ اس میں 286 آیات ہیں، اور اس میں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جیسے سورہ فاتحہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، سورہ بقرہ بھی یہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس کا نام البقرہ جو ہے رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر چونکہ گائے کا ایک تذکرہ ہے، بنو اسرائیل کے ہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص کا ناحق قتل ہو گیا، اور اس کے قتل کے سلسلے میں ایک مالدار شخص نے اپنے بھتیجے کی جائیداد کو غصب کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس کی جو
اس کی جو رات کو اس نے اس کی لاش اٹھا کر کچھ دوسرے لوگوں پڑوسیوں کے مکانوں کے سامنے ڈال دی اور ان کے اوپر الزام قتل آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک بڑے فتنے کا خدشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کا گوشت اس مقتول شخص کے جسم کے ساتھ لگائیں، اور وہ جی اٹھے گا اور اس کے بعد پھر وہ بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لیکن پھر اس میں تفصیل آئی ہے کہ کس طریقے سے یہود نے اپنے مزاج کے مطابق بنو اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے سوال در سوال کرنے شروع کیے، اور جو بہت آسان قسم کا ایک حکم تھا اور جس کا عمل کرنا بہت آسان تھا، اس میں مشکلات اپنے لیے خود پیدا کی، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے لیے سختی کرتا گیا۔ چنانچہ ان کے لیے وہ جب گائے ان کو مل گئی جو صفتیں بتائی گئی تھی اور اس کو ذبح کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ شخص جی اٹھا اور اس نے اس کا سوال کا جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں تھیں اس واقعے کے اندر۔ سب سے پہلی چیز تو یہی تھی کہ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت، مر جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا جو عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے ایک عملی چیز طور پر ایک چیز دکھا دی کہ ایک شخص جو ان کی نگاہوں کے سامنے مر چکا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے زندہ فرمایا، اور پھر گائے کی جو ایک عظمت ان کے ذہن میں تھی کہ اس کے ذبح کرنے کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے، گویا اس کو ذبح کرنا بھی ان کے لیے یہ بھی ان کی ایک مجبوری بن گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے، اس آزمائش سے بھی گزارا۔ اور اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب ہے کہ جو ہر طرح کے شک و شبہات سے بالکل محفوظ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی ابتدا بھی جو ہے الف لام میم سے حروف مقطعات سے کی گئی ہے۔ اور حروف مقطعات کے جو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا راز ہے کہ عرب جو اپنے آپ کو جو ہے سب سے فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے اور سب کو گونگا کہتے تھے، ان کو ایک ایسے حرف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ جن کا مفہوم ان سے نہ بیان کیا جا سکا، تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں اہل انسانوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: مومن، کافر اور منافق۔ اور مومنوں کی جو نمایاں صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین کرتے ہیں، وہ حقائق کے جن کا ادراک حسی طور پر ظاہری حواس کے ذریعے نہیں ہو سکتا، ان چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ جنت ہے، دوزخ ہے، یوم حساب ہے، اور قبر کے اندر کے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں جو انسانوں کے مادی طور پر، ان حسی طور پر جن چیزوں کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، ان سب پر وہ یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو مومن کی سب سے پہلے یہ صفت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام پچھلی کتابوں پر، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سارے انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ساری کے ساری مومنوں کی صفات۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کفار کی جو صفات تھی، ان سب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس میں جس قدر جو ہے ان کی جو ہٹ درمی ہے اور ضد ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کے دلوں کے اوپر ان کے ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو مہر لگا دی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کی جو ہے تقریباً 13 آیات میں ان کی منافقین، ظاہر ہے کہ ایمان والوں کا یا کفر والوں کا تذکرہ مختصر ہے، اور منافقین کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ 13 آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفاق کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں سب سے خطرناک قسم کی بیماری ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں، مدنی زندگی میں خاص طور سے نفاق جو ہے وہ ایک بہت بڑا آزمائش تھی منافقین کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد آزما رہے، اور ان کی مختلف قسم کی جو علامات ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، جو ہے بے شعوری ہے، دل کی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص، مکر و فریب، اور اللہ کے احکامات کا مذاق، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب، ایمان والوں کا مذاق، یہ سب کچھ صفات جو منافقین کے اندر آئی ہیں، ان سب کا تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں حضرت آدم اور حوا کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کی گئی، اور اس گویا نوع انسانی کا زمین کے اندر وجود پذیر ہونا، اس کی پوری ابتدا ہے کہ کس طریقے سے ابتدائی آفرینش ہوئی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ابلیس نے جو ان کو بہکانے کی کوشش کی، اس کا پورا کا تذکرہ ہے، اور حق اور باطل اور خیر و شر کے درمیان جو ایک دائمی کشمکش ہے اس کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو عظمت و رفعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور فرشتوں کے اوپر جو ان کی برتری ہے اس کا تذکرہ۔ پھر اس طریقے سے بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے اپنے دور کے اہل عالم میں ایک بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی، اپنے دور کے تمام جہان والوں پر ایک بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی، ان میں انبیاء کا نزول فرمایا، معجزات ہوئے، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا نزول ہوا، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں ان کے اوپر ہوئی، لیکن ان ساری نعمتیں اور خوشحالیوں اور فرعون کے مظالم سے نجات کے ان سارے واقعات کے باوجود جو ہے ان کی طرف سے جو انکار اور مختلف قسم کی ہٹ درمیاں، اور جس طرح کی قرآن کریم کے اندر جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے اندر تحریف، انبیاء کرام کا استہزاء اور ان کو قتل کرنا، اور خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا اور جادو کرنے کا الزام بد لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور کس طریقے سے وہ اپنے جادو اور کہانت کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے، اور جادو اور کہانت سیکھ کر وہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے، ان کے درمیان جدائی کرنے، اور اپنی دلوں کے اندر چھپی ہوئی خباثت اور کینہ اور نفرت کو جادو کے ذریعہ پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنی اس برائی کو کے لیے سند جواز یہ لاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو خود جو ہے وہ جادو کرتے تھے، الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے ان کی ان برائیوں کا اور ان کے کوتاہیوں کا تذکرہ کر کے جو ہے، اور ان کو ان کا ایک طرح سے ان کے اس کردار سے پردہ اٹھایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ہاں، یہود کے ہاں، بنو اسرائیل کے ہاں ظاہری طور پر ایک دینداری، ظاہرداری دین میں اس کا ایک بڑا تصور تھا، اور جس چیز کو وہ دین سمجھے بیٹھے تھے وہی دین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے سلسلے میں ان کی اصلاح فرمائی کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ دین تو انبیاء کرام کے ساری جو دعوتیں ہیں، دعوت کا جو خلاصہ ہے توحید اور آخرت پر یقین، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری اور اچھائیاں، ان سب چیزوں کا نام دین ہے، اور تم کس چیز کو دین سمجھتے ہو، ان سب چیزوں کا یہ تذکرہ ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 137 نمبر آیت تک 286 آیتوں میں سے سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت تک جو ہے یہ پہلے پارے کے اندر موجود ہیں، اور اس میں چند یہ مضامین ہیں کہ جو آج رات کو جو آپ نے قرآن کریم کی سماعت تراویح کے اندر کی ہے پہلے پارے کی، تو یہ وہ چند مضامین ہیں۔ اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ تو انتہائی جرأت کی اور جسارت کی بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے ان گزشتہ 15-18 منٹ کے اندر اس پورے قرآن کریم کے اس پورے ایک پارے کے سارے مضامین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہ تو کسی ایک آیت کا خلاصہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک مشت نمونہ از خروارے، یعنی کچھ ایک بطور علامت اور بطور نمونہ ان مضامین کا تعارف ہے کہ جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر اس سے میرا اور آپ کا یہ مقصد پورا ہوتا ہو کہ ہمارے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ اس قرآن کریم کو، اس کی تعلیمات کو اور اس کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے قریب ہوں، اور اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ قرب کا اور نزدیکی کا مہینہ بنا لیں، تو یہ واقعہ ہماری پوری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ اور یہ واقعہ ہماری زندگی کے اندر، نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی کے اندر بلکہ ہمارے گھرانے کے اندر، ہمارے اولاد پر، ہمارے پورے اہل خانہ کے لیے ایک تبدیلی کا سال ہوگا، ایک تبدیلی کا مہینہ ہوگا، اور ایک ایسا مہینہ ہوگا کہ جس میں ہم قرآن کریم کے نزول کے اس مہینے کے اس جشن کو اس کے اس حقوق کی صورت میں ادا کر پائیں گے، اور یہ یقین رکھیں گے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مکمل طور سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور سلف الصالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ علوم نبوت کی تحصیل اور اس کی تبلیغ اور اس کی تعلیم اور اس کی تدریس اور اس کے سلسلے میں کتابوں کی تصنیف
اور سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے سارے معمولات کو قرآن کریم کی خدمت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے کے ساتھ خاص کر لیا کرتے تھے۔ اگر ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم راتوں کو قیام کی حالت میں قرآن کریم کی سماعت اور دن میں اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی ایک کوشش کا اگر آغاز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی قرآن سے نسبت جڑنے کی بات ہوگی، اور ہمارے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کے لیے بھی ایک کامیابی کی بات ہوگی کہ ہم اپنے مقصد میں اس سلسلے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کل انشاءاللہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔